بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عام حالات میں انسان اپنے سطر کو کھول سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنا اور سطر کا خیال کرنا۔ 3131ویں حدیث کتاب میں اور 18ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحین یفضی الرجل الى اہلہ فاستحیوہم واکرموہم، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ سنن ترمذی میں موجود یہ روایت کتاب الادب میں ہے، 42واں باب ہے، اور یہ باب ہے کہ جب انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ مخصوص حالت میں ہو تو اس وقت پردہ کرے۔ 2800ویں حدیث کتاب میں ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں لیث بن ابی سلیم ایک راوی ہے جو کہ سخت ضعیف ہے۔ ویسے یہ حدیث اور بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ امام شوکانی اس کو السیل الجرار میں لے کر آئے اور فرمائے اس کی سند میں 2 راوی ضعیف ہیں۔ امام ضیاء المقدسی نے سنن والاحکام میں ذکر کیا اور اسی راوی لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہدایت الروات میں یہی موقف اختیار کرتے ہیں، ادوار الغلیل میں بھی ان کا یہی موقف ہے۔ سنن ترمذی میں اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، ضعیف الجامع میں اس کو نقل کیا۔ شیخ شعیب الارناؤط نے اس حدیث کو شرح السنہ کی تخریج میں لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، برہنہ ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور صرف اس وقت جدا ہوتے ہیں جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے اور جب اپنی اہلیہ سے خصوصی تعلق قائم کرتا ہے۔ تم ان سے حیا کرو اور ان کی تکریم کرو۔ معزز خواتین و حضرات، اگر تو یہ حدیث صرف سند نہیں متن کے اعتبار سے بھی قابل حجت ہوتی تو یقیناً اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت آقا علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے ترجمے اور مفہوم کا تعلق ہے تو یقینی طور پر اس پر بھی تھوڑا سا غور کیا جائے تو بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیت الخلاء کے علاوہ اور اپنے کمرے کے علاوہ بھی انسان کو بامر مجبوری اپنا سطر کھولنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ صرف ان 2 مواقع پر ہی سطر کھولا جا سکتا ہے تو اس سے پھر بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، اور زندگی اگر ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور ہو جائے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت چونکہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لہذا یہ پابندی عائد کر دینا کہ بیت الخلاء میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ غسل خانے کے علاوہ یا پھر اپنی اہلیہ کے ساتھ بند کمرے کے علاوہ انسان برہنہ نہیں ہو سکتا، یہ بات پایۂ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے، اس گزارش کے ساتھ اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔